أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ. اللہ تعالی جل شانہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین، حاضرین، ناظرین محترم، آج جمعۃ المبارک ذی الحجہ کا آخری جمعہ ہے، اور آج یہ شخصیت کا بیان کرنا ہے آیت کریمہ کے تحت. وہ ذی الحجہ 18 ذی الحجہ ذو الحجہ جمعے کا دن، آپ کی شہادت کا دن، یہ ہمارے خلفائے راشدین میں سے خلیفہ سویم، وہ عظیم ہستی انشاءاللہ عز و جل، جو بے شمار اوصاف کے مالک اور کافی القاب اللہ اور رسول کی طرف سے دیے ہوئے، دار الہجرتین ان کا لقب ہے، جامع القرآن ان کا لقب ہے، اور سخی ابن سخی غنی ان کا لقب ہے، اور ذو النورین ان کا لقب ہے. وہ ہے سیدنا حضرت عثمان غنی ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. تو ان کی سمان عمری اور ان کی سیرت، ان کے فضائل کے کچھ گفتگو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ اقدس میں یہ ضرور التجا ہے کہ جو بھی کہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرما کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوست و بزرگوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اگر ہم ان کا 2-4 منٹ میں مختصر سا بایوگرافی کا ذائچہ لیں تو آپ کا تعلق حضور علیہ السلام سے بہت قریبی ہے. حضرت علی کے بعد بہت قریبی تعلق آپ کا سرکار علیہ السلام سے، یعنی پہلا تعلق تو یہ ہے کہ آپ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو ہے ہی، لیکن اس سے پہلے شروع سے آپ کا نسبی تعلق ویسے تو 5ویں پشت میں ملتا ہے سرکار علیہ السلام سے، لیکن آپ کا دوسرا تعلق کیا ہے رشتہ داری کا خاص، کہ آپ کے والد سرکار علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو عبد المطلب کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کی بہن حکیم یا حکم. ابن سعد، طبقات ابن سعد کے اندر ابن سعد فرماتے ہیں کہ حکم، انہوں نے حکم فرمایا، منا کئی کتابوں میں حکیم بن ابن بیضا بن عبد المطلب، یہ آپ کی پھوپھی جان ہیں اور سگی پھوپھی جان. اب آپ سمجھ گئے رشتہ یوں ہے کہ سگی ہوئی نا، والد صاحب کی سگی بہن، تو سگی پھوپھی جان آپ کی. اور حضرت عثمان غنی سے حضرت حکیم بن بیضا کا رشتہ کیا؟ حضرت عثمان کی والدہ کا نام ہے ارواح، اور ارواح کی والدہ کا نام ہے حکیم بن بیضا، یعنی نانی ہوئی ہیں آپ حضرت عثمان غنی کی. اس طرح حضور علیہ السلام کی پھوپھی اور آپ کی والدہ حضور علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ پھوپھی ذات بہن، کزن، فرسٹ کزن ہی کہنا آپ. تو اتنا قریبی رشتہ، یہ تو آپ کا قریبی رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے عثمان غنی کے اسلام لانے کا واقعہ اور ان کے اقوال پڑھیں گے آپ حدیثوں میں، یعنی آج کی گفتگو میں اگر میں کتابوں کا نام لے لوں ایسے ہی ٹائم بچانے کے لیے، ورنہ بیچ میں شاید ٹائم نہیں ملتا. دیکھیں آپ سیاستہ کی ساری حدیثوں میں، باب صحابہ میں باب عثمان غنی موجود، ساری فضائل، یعنی 6 کی 6 کتابیں. اب آپ ان کا نام تو نہیں 6 گلوں، آپ دیکھیں تاریخ دمشق
ابن عساکر، اور آج ایک کتاب کا ذکر کریں گے، اس کا امام کا ذکر کریں گے، وہ ہے سوائق المحرقہ، وہ کتاب مارکارا کتاب ہے۔ باقی جتنی کتابیں چلی آ رہی ہیں، جتنے مفسر ان کی سب کی تفصیل ظاہر ہے، عثمان غنی کی تفصیل کون روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جس کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، اللہ کے فرشتے بیان فرمائے، سنیے گا آپ، تو پھر اس کی شان کوئی دبا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دبا سکتا۔ میرے دوستو بزرگوں، عثمان غنی کا اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگری بچپن کے دوست تھے یہ۔ اب جب اسلام لے آئے سیدنا ابوبکر صدیق، سب سے پہلے تبلیغ آپ نے حضرت عثمان غنی، اور عثمان غنی اپنے اقوال میں لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم کہا کہ میں نے اسلام لانے کے بعد بھی اور اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، خدا گواہ ہے، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو ورڈز ہیں کوئی چھوٹے ہیں؟ تم اور میں کتنے دیندار ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، قسم کھا کے کوئی بول دے کہ میں نے کبھی نہ جھوٹ بولا ہوں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا آدمی پیدا ہو کہ میں پیدا ہوتے کہ ساتھ ہی سچا ہی رہوں؟ بڑی مشکل ہے۔ ہاں وہ تو کہہ سکتا ہے یار جھوٹ تو میں نے کئی بار بولا، لیکن یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم میں نے سچ ہی بولا ہے۔ بہت کم، سرکار علیہ السلام کے علاوہ۔ بات سرکار کی نہیں، امتیوں کی ہو رہی ہے، سمجھ رہے نا بات؟ اور یہ سیدنا عثمان غنی کی، اور کبھی بھی آپ فرماتے ہیں کبھی بھی میں نے بغیر تہمت کے غسل نہیں کیا، اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد بھی۔ یہ شرم اور حیا ہے آپ کی، اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بھی آنے، ہم تم سب نہاتے ہیں کبھی کبھی، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ بغیر تہمت کے نہائے ہی نہیں، کبھی اوپن ہی نہیں کیا انہوں نے اپنی شرمگاہ کو۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی کی۔ تو صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق نے تھوڑی سی تبلیغ کی نا، مطلب بتا رہا ہوں، تھی ایسی شخصیت وہ کہ حضور علیہ السلام آخری ہمارے نبی آ گئے، آخری نبی، اللہ کے نبی ہیں یہ، اللہ اکبر، بس بولے کچھ نہیں ابوبکر، کچھ نہیں کہ مجھے 100 فوراً لے جا، میں فوراً بیعت کر لیتا ہوں، اور حضور کی بارگاہ اقدس میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ یعنی امام ابو حنیفہ نے اسلام لانے والوں کی بڑی خوبصورت ترتیب کی ہے، ورنہ تو یہ جھگڑے ہی چلتے رہے مفسرون کے شروع سے ہی آپس میں، یہ بڑا، وہ پہلے، یہ پہلے، یہ پہلے، کوئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے، کوئی کہ ابو بکر پہلے، کوئی علی پہلے، یعنی آپ سمجھ رہے نا اس زمانے میں بھی معاملات تھے، نہیں یہ پہلے، اپنے اپنے معاملات تھے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جاؤں، آپ نے آیا سنو، لڑو نہیں، پھر آپ نے ایک تمثیل اور ایک بہترین طریقے سے اس کی ترتیب دی کہ دیکھو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی جو خاتون ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا صدیق اکبر، ینگ ٹینیج نوجوان میں سید مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم، ینگ گرلز میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ترتیب دے دی، ختم۔ اب تو سارے کے سارے اول ہو گئے اپنے اپنے حساب سے، اب نہیں مت جھگڑا کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں بیشتر کہ چوتھے نمبر پر اسلام میں مردوں میں اسلام لانے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اندازہ کیا آپ، اولین میں سے ہیں جن کی بشارت دے دی گئی ہے نا کہ اولین کا مرتبہ کیا ہوگا، یہ 10 میں سے چوتھے نمبر پہ ہیں۔ یعنی یوں سمجھاؤں کہ پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثال مولا علی کو لے لیں آپ، تیسرے نمبر پہ زید بن حارثہ، اور چوتھے نمبر پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت بلال کا بھی ذکر آتا ہے کہیں، بہرطور یہ ایک لمبی بحث ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا، یہ میں نے آپ کو ذرا ذائچہ پیش کیا۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام، اب دیکھیں ان کا عشق اور ان کی تڑپ اور ان کی محبت حضور علیہ السلام سے، اور ادب کیسا، ادب کا بھی سن لیجیے۔ اقوال آپ کے کتابوں میں ہیں بہت موجود، بڑے بڑے اقوال ہیں، آپ نے اتنے خوبصورت اقوال بیان کیے ہیں کہ پڑھنے جیسے ہیں، بلکہ فریم بنا کے لگانے جیسے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا کیا عالم ہے، سنو، شاید ہی کوئی کسی صحابی کے بارے میں آپ نے سنا ہو یہ بات، سنیں تو اس لیے میں جو ان کی جو خاصیت ہے نا بہت ساری ایسی ہے کہ شاید ہی کسی صحابی میں ہو جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے ان میں پائی اور بیان کی، ایسی خاصیت کسی میں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور علیہ السلام سے اپنی بیعت کی اور سیدھا ہاتھ جب سرکار علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا نا، پھر اس دن کے بعد سے یہ سیدھا ہاتھ کبھی بھی میری شرمگاہ کو نہیں لگا۔ اندازہ کیجئے کیا ادب ہے، بولو نہیں میں نے شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ نہیں سنا ہوگا کسی کا قول آپ نے، یہ ہے قول عثمان غنی، بڑا مشہور قول ہے۔ میں طبقات ابن سعد میں تاریخ دمشق کی ساری کتابیں میں بیان کر چکا، سوائق المحرقہ، سوائقۃ المحرقہ پڑھ لیں گے تو آپ کو تو ساری تفصیل مل جائے گی آپ کو ایک مکمل۔ اب دیکھیے نا
عثمان غنی رضی اللہ عنہ عیش دیکھیں، 30 سالی مدینہ پاک میں سخت کیشالی، 4 سے 5 دن ہو گئے، حضور علیہ السلام نے پتھر باندھے، صحابہ نے پتھر باندھے، ام المومنین جتنی تھیں سب کے پتھر بندھے ہوئے، کھانا ہی نہیں، 4 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عثمان غنی کو علم ہوا تو بھاگتے ہوئے آئے سرکار کے دربار اقدس میں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سعد فرماتے ہیں طبقات ابن سعد میں کہ آپ آئے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اتنے روز ہو گئے آپ نے مجھے بتایا نہیں یہ معاملہ کہ سرکار نے کچھ نہیں، آپ نے کچھ نہیں، تو آپ چپ رہی، آپ گئے واپس اور مال کے مال، غلے کے غلے لے کر در اقدس پہ لا کر رکھ دیا، پھر سوچا واپس گئے، پھر پکے ہوئے مال پکا کر حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا، تو حضور علیہ السلام نے مسکرائے اور آپ نے گردن نیچی کرتے ہوئے فرمایا، دیکھیں آپ عشق دیکھیں، یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عثمان کسی اور کا ہے؟ عثمان کا مال کسی اور کا ہے؟ عثمان کا سارا مال جو کچھ بھی عثمان غنی کے پاس ہے یا رسول اللہ وہ سب آپ کا ہے، ارے مال تو مال، یہ جان بھی یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کی ہے، کہ میرے تو سب کچھ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں فقط آپ ہی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ ابتدا ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کیسا حضور علیہ السلام سے عشق و نسبت آپ کی اور کاملیت تھی۔ اور میں نے ابھی جو ذکر کرنا ہے القاب کا، بہت سارے ہیں، میں نے آپ کو بیان کیے۔ دارالہجرتین دیکھیں آپ، یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے 2 ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ پاک کی طرف، تو اس لیے آپ کو دارالہجرتین کہتے ہیں۔ اور ایک لقب آپ کا ایسا ہے جو آسمانوں پر بھی ہے، اور یہ بات جو میں بیان کرنے والا ہوں یہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی۔ بہت ساری کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا، سیاہ کی کتابوں میں، ترمذی شریف میں، اور ساری کتابوں میں موجود۔ جب ہم کہتے ہیں نا متفقن علیہ حدیث، اگر کوئی جملہ آپ سنتے ہیں فقیر کی زبان سے یا ویسے بھی علماء سے، تو اس کا مطلب سمجھیے، متفقن علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو۔ آپ سمجھ گئے؟ کلیئر؟ دونوں کتاب میں ہو، اور اگر صرف بخاری میں ہے یا مسلم میں تو صحیح حدیث کہہ دیتے ہیں، سمجھ؟ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو متفقن علیہ حدیث جو ہوگی نا وہ کہلائے گی دونوں کتابوں میں ہے، مسلم اور بخاری شریف میں۔ اب دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں آپ کا لقب ایک شرم و حیا، حیا میں پوری امت میں آپ سے لاجواب کوئی بھی نہیں، حالانکہ سب کا جواب اپنی جگہ، ایسا نہیں میں کہوں کہ سیدنا عمر فاروق نہیں، سیدنا صدیق اکبر نہیں، مولا علی نہیں، حیا تو بہت ان کی، لیکن جس کی فضیلت بیانوں کے واقعی یہ تو عروج پر آ گئے۔ اب بہادری میں ہم مولا علی کی بات جب کریں تو پھر اب ہم عثمان غنی کو چھوڑ دیں، مثال کہ انہوں نے بھی لڑی تو کہ یار اپنے عثمان غنی کی تعریف ہی نہیں کی، ارے بھائی وہ ایک لیول ہے، حضرت علی کا وہ جو لیول، سبحان اللہ، جو فضائل سرکار نے بیان کیے وہ اپنی جگہ ہیں ان کے، اور جب صفات عثمان غنی آئے گی، صفات عثمان غنی میں جب آئے گی بات، تو یہ بات یہاں آئے گی کہ آپ کے شرم و حیا میں سرکار خود فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ راوی آپ فرماتے ہیں میرے گھر میں ایک دن حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، بے تکلفانہ مثال ہوتا ہے نا، جیسے گھر میں آپ لیٹیں تو وہ تہمت جو ہوتی ہے نا باندھی ہوئی، تو وہ تھوڑی اوپر تھی، معمولی سی تخنے سے تھوڑی سی اوپر، جیسے ایزی ہو کے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے لیٹے ہوئے ٹیک لگا کر، اتنے میں دروازہ میں ناک ہوا، بولے کون؟ بولے ابو بکر صدیق، بولا آ جاؤ، حضور ایسے ہی لیٹے رہے، تکلف تھا، محبت تھی، دوستی تھی نا، آگے بیٹھے باتیں کرتے، اتنے میں پھر آواز ہوئی عمر فاروق آئے، ام المومنین فرماتی ہیں تو وہ آئے، سرکار نے کہا آ جاؤ، ویسے ہی بیٹھے رہے، پھر بولا کون؟ بولے عثمان غنی، تو حضور علیہ السلام 1 منٹ، حضور سیدھے ہوئے، تہمت کو سیدھی کری اور کپڑے سمیٹ کر بیٹھنے لگے۔ میں نے سوچا میرے ابا کے لیے اتنی عزت نہیں، مثال ہے وہ ہوتا نا، عمر فاروق کے لیے اتنی عزت نہیں اور عثمان غنی کے لیے اتنا ہوتا بہترا۔ آپ آئے اور آپ نے اس طرح ہی بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، بالکل ٹھیک ہوگی۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آیا، میرے بابا آئے، تو بولے تیرے بابا کی عظمت کی بات تو سوچ رہی ہوگی، تیرے بابا کی اپنی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، عمر فاروق اس کا عمر کا بھی بہت بڑا مقام ہے، تو کیا جانے، لیکن تو جانتی ہے عثمان غنی سے اللہ اور اس کے اللہ کے فرشتے آسمانوں پر حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ یہاں حیا کروں؟ اگر میں یہاں ایسے ہی بیٹھا رہتا تو یہ میرے پاس آتا تو میری ہو سکتا ہے اس حالت کو دیکھ کے شرم میں گردن ہی نہ اٹھاتا۔ کتنا حیا کا فکر، دیکھ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے شرم و حیا کا معاملہ۔ اور یہ آج جو بیان کرنا جس مصنف کا، آپ کو جس عالم کا، تھوڑا سا
2 منٹ 3 منٹ سنتے ہی آپ، اور انشاءاللہ علم ہوتا ہے، علم لیتے ہیں آپ. ویسے تو پڑھنا بھی نہیں ہوتا، پڑھنا ملتا بھی نہیں ہے آپ کو، مصروفیت یہ اور دیکھنا بھی، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ جمعے میں کچھ تو ملے آپ کو، کچھ محدثوں کا، کچھ مفسروں کا، جو صحابیوں کے آپ کے سمانے آپ کو مل جائیں. آج بات ہم کر رہے ہیں صواعق المحرکہ. یہ کتاب ہے علامہ ابن حجر حیتمی المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی ہیں آپ 974 یہی ہے نا، 974 ہجری کے آپ متوفی ہیں. مصر کے بہت بڑے عالم، کیا عالم ہیں. میں آپ کو کمال دکھاؤں اس کے مطلب یہ وقت نہیں ہے، تھوڑی سی ٹچیں دیتا ہوں میں، اور تو کچھ نہیں کر سکتا کہ ان کی پوری تفصیل بیان کروں. ان کی حدیثیں جو اپنی کتاب میں لائے نا، ان کی کتاب جو صواعق المحرکہ ہے نا، اللہ اکبر، کمال کی کتاب ہے. کتاب کیا ہے، اتنی شان بیان کی ہے اہل بیت کی اس کتاب کے اندر کہ آپ کے آنسو نکل جائیں. جیسے میں نے پیچھے امام جامی کی بیان کی تھی نا، اور اتنی شان اہل بیت کو اپنے صحابہ کرام کی بیان کی ہے. بیلنس، جیسا ہمارا عقیدہ ہے بیلنس، ایسا بیلنس جو آج یہ کہتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اس زمانے میں ان پہ جتنے جلن کرنے والے، حسد کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں. علماء مفتیوں نے آج بھی انہوں نے ان پہ لگا دیا الزام کہ یہ رافضی ہیں. رافضی کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا، جو مثال دے رہا ہوں، اہل بیت سے بہت زیادہ مبالغہ کرنے والے. نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں اہل شیعہ کہتے ہیں تشیع، اور خارجی کہتے ہیں یہ وہابیوں کو، جو اہل بیت سے بغض رکھیں. رافضی وہ جو صحابہ سے بغض رکھنے والے، اور خارجی کون؟ اہل بیت سے بغض رکھنے والے. یہ دونوں معاملات. اب جب انہوں نے اہل بیت کی ایسی شان بیان کی تو انہوں نے کہا یہ رافضی ہے، یہ رافضی ہے. اب کتابوں کا نام سنو آپ، کیا شہرت یافتہ کتاب ہے اللہ باپ کی. ایک کتاب ہے المحتاج، 10 جلدوں میں، بے شمار شرح کی علماء نے اس کتاب، یہ سوائل کو محرکات میں نے بیان کر دی. اور ایک کتاب ہے فتاوی الکبریٰ فقیہ، یہ فقہ کی کتاب، فتاوی بہترین کتاب. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے فتاوی حدیثیہ. یہ چند کتابیں بیان کر سکتا ہوں. اور ایک جو کتاب تھی نا آپ کی، اللہ، اور اس کتاب نے سب کو ہلا دیا. وہ کتاب تھی کیا؟ فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو رافضی کرنے والے تھے تو ان کی تو میہ ہی مر گئی نا تقریباً. کیا ہوا رے یار، یہ تو سمجھ رہے نا بات. تو اب وہ دوسروں نے اس پہ الزام لگانا شروع کر دیا. ہمارے یہاں چلتا ہے اعلیٰ حضرت کو سب شیعہ کہتے تھے، استغفر اللہ کہتے تھے. بھائی ان کا نام رضا، دیکھو نا بدبختی، اعلیٰ حضرت کے علم کو سمجھے ہی کوئی نہیں نا، وہ بھی نام لگاتے تھے. اعلیٰ حضرت نام کیا ہے؟ رضا. باپ کا نام نکی خان، یہ سب شیعوں کے نام نعوذ باللہ. اور دادا کا نام علی رضا ہے نا بھائی. اور گھر میں عورتوں کے نام سکینہ، زینب، یہ نام ہیں آپ کے. تو الزام لگا دیا کہ یہ تو اہل تشیع ہے، یہ رافضی، استغفر اللہ. اور آج کے جو 14ویں صدی کے جو بن گئے ہیں ایجنٹ رافضیوں کے، وہ اعلیٰ حضرت کو برا کہنے لگ گئے کہ یار یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. ابھی سارا خاندان ہی تو اہل محبت سے کرتا ہے. یہ اہل بیت کی محبت ہے، نام ہی انہوں نے مصطفیٰ رضا، حضرت سیدنا رضا علی امام ہیں اتنے بڑے اہل بیت کے، ان کے ناموں پہ نام رکھنے والا امام. اور تم کو کہ اب یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، مولا علی سے بغض رکھتے ہیں. یہ اڑانی، بس یہ ایجنٹ ہی، بس کیا یار دنیا سمجھتی ہے. سمجھو تو میں آپ کو بتاؤں کس زمانوں سے چلا آ رہا ہے. تو امام یہ ہے ابن حجر اسقلانی، امام حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ لکھتے ہیں حدیث سے سننا آپ، اور میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ سب کتابوں میں ہے. اس کتاب میں جو انہوں نے حوالے دیا مولا علی کے حوالے سے، میرا مولا علی سے پوچھا، مولا علی فرماتے ہیں تم جانتے ہو، کسی صحابی نے پوچھ لیا یا علی، یہ سرکار نے فرمایا شرم و حیا کا پیکر سے کوئی نہیں، تو اس کی مثال کیا ہے؟ تو بولو تم کیا شک کرتے ہو عثمان غنی پہ؟ میں تمہیں بتاتا ہوں آسمان کا چوتھا آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب کے سب حضرت عثمان غنی کی عظمت پر یعنی حیا کی عظمت پر فخر کرتے ہیں. اور کس کا قول ہے؟ مولا علی کا. دیکھو، اور یہ آج لڑانے والے مولا علی عثمان غنی. اللہ اکبر. ایک اور سنو، سرکار حضرت عثمان غنی کا ایک اور قول بھی سن لو. اور شرم حیا تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ سرکار علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، الحیاء شعب الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم جز ہے. اگر جس کے اندر حیا نہیں، اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں. آپ خود سوچئے، دیندار آدمی سب کو کہتے ہیں اور بے حیا ہو. مثال کے طور پر آپ کو یار بڑا دیندار ہے، بڑا عالم فاضل ہے، یار اس سے نیک نہیں دیکھا، روڈ پہ جا کے عورتوں کو ہی دیکھ رہا ہو، مثال دے رہا ہوں، نظریں نہیں پڑ رہی، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہو، اور تم بولو گے یار تو حیا تو ہے نہیں، تو آپ اس کے ایمان کا بھروسہ کرو گے؟ عالم تو دور کی بات، فاضل تو دور کی بات. تو حیا کتنا بڑا شعبہ ہے.
سب سے بیسک چیز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اقوال میں ہے کہ ہمیشہ نگاہ نیچی رکھو، نگاہ اوپر ہوئی نہیں تو تیرے دل کے اوپر یہ ساری کی حیا اور بے حیائی داخل ہو جائے گی۔ تو یہ میرے دوستو بزرگوں، یہ حیاتی بات۔ اب آئیے ذو النورین، اس لقب کو سمجھنے سے پہلے ایک اور لقب بھی سمجھ لیں، ایک اور مرتبہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ اکبر، جتنے غزوات ہوئے نا، جتنے بھی غزوات ہوئے، آپ نے غزوات سے مراد حضور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک ہوئے، ان غزوات کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ان غزوات میں جو شریک ہوئے وہی غزوات کے اہل ہوئے، یعنی 9 درجے ہیں صحابیت کے، جیسے 4 خلفائے راشدین، پھر کاتب وحی، پھر 2 مخرج کے 2 قبیلوں کے لوگ 12 لوگ، تقریباً 9 اور 3 12 لوگ، پھر اس کے بعد 40 کاتب وحی خاص لکھنے والے، جس میں عبداللہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کاتب وحی، اور آخری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ معلومات سن لیجئے، یہ ہیں، یہ 3rd 4th نمبر پہ، اور 4th نمبر پہ آنے والے بدر کے صحابہ، پھر 5th میں آگے چلے جائیں تو خندق، اور آگے 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 چلتے ہیں فتح مکہ 9 کے بعد جتنے صحابی وہ کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے بدر کے صحابہ، ہوا کیا، بدر کا جب غزوہ ہوا تو کتنا مشہور تھا وہ، کہ جو اس غزوہ میں ہوا اللہ نے اعلان فرما دیا جنتی ہے۔ آئے ہائے ہے واضح، قرآن کی شرح کر رہا ہوں، نفس ہے اس میں، سورہ انفال اٹھا کے دیکھ لیں، دوسری بھی جو جس میں بدر کا ذکر آیا، تو وہ بدر کے 313 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، شہزادی رسول، بڑی بیٹی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید بیمار ہو گئی۔ حضرت سرکار غزوہ کے لیے جانے والے تھے تو بلایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان تو غزوہ میں شریک نہیں ہوگا۔ سننا آج تھوڑا سا بیان میں اگر وقت ملا تو میں آپ کو عقیدے بھی بیان کرتے جاؤں گا، اس میں بڑے عقیدے نکلنے عثمان غنی کا نام ہی عقیدہ ہے، خدا گواہ ہے، آپ سنیے گا مجھ سے، نام ہی عقیدہ ہے ان کا، آپ حیران رہیں گے۔ اب وہ کیا ہوا، عقیدہ اہل سنت، عقیدے سب کے عقیدہ اہل سنت، ہمارا عقیدہ جو ہے نا عثمان غنی کے نام سے جڑا ہے۔ کیسے جڑا میں بتاتا ہوں۔ اب وہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں جا سکتے، بولے یا رسول اللہ میں، اور بدر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہے ہر آدمی بھاگ رہا ہے، میں نے غزوہ بدر پوری تفصیل سے بیان کیا آپ کے سامنے، بچہ بچہ بھاگ رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹے بچہ، ہم لڑیں گے بغیر تلوار کے شامل تھا۔ بولے یا رسول اللہ، تھوڑا سا چہرہ مرجھایا تو آپ نے فرمایا عثمان تو جانتا ہے میری بیٹی بیمار ہے، تیری اہلیہ بیمار ہے شدید، اس کی تیمارداری کے لیے ضرورت ہے بندے کی، تو اس کی تیمارداری کر۔ جب دیکھا نا گردن جھکی تو فرمایا سن اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے عثمان تو بدر میں شریک ہو یا نہ ہو، بدر کی لسٹ میں تیرا نام 313 میں ہے، جو مال غنیمت ہمیں ملے گا اس غنیمت کا حصہ برابر تجھے دیا جائے گا۔ عثمان غنی خوش ہو گیا، پھر فرمایا سن، مرتبہ دیکھو، یہ اختیار مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں یار، ایسے نہیں ہے، کہیں نہیں ہے کسی کتاب میں کہ کوئی ایسے بول دے کسی کو، یہ اختیار ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے کہ سرکار بیان کرتے جا رہے ہیں، اختیار دے اب تو ہے۔ اور پھر فرمایا سن، اور بھی تیرا مرتبہ عثمان، کل جب حشر کے اندر بدر کے صحابہ کا ایک الگ سا ڈپارٹمنٹ ہوگا کہ تم سب وہاں کھڑے ہو جاؤ حشر میں، تو بھی ان کے ساتھ شامل ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، اور کیا ہے یہ ہے کیا، دیکھیں نا بدر کا معاملہ کیا تھا۔ ایک رات پہلے، ایک بات وقت نہیں ہوگا پھر نکل جائے گا، ایک رات پہلے حضرت عمر فاروق اور حضور علیہ السلام جا رہے ہیں بدر، صبح جنگ لڑی جا رہی ہے، صبح غزوہ لڑا جا رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور نے چھڑی سے نشان لگایا، سنو عمر ادھر آ، دیکھیے ابو جہل کی جگہ، یہاں مرے گا، یہاں جہنم رسید ہوا، آگے کا دوسری جگہ یہ شعبہ، یہ اتبا، یہ فلانا، یہ سب کے جو مرنے والے قتل ہونے والے تھے نا بدر میں، ایک رات پہلے شام کو سرکار علیہ السلام حضرت عمر فاروق کو بیان فرما رہے ہیں۔ او بھائی ایک رات پہلے کیسے بیان فرما رہے ہیں، پھر بھی تم کہو کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، حضور تو نہیں جانتے کل کی بات، حضور تو دیوار کا پیچھے کرنا، یہ تو بڑی مشہور حدیث بیان کر رہا ہوں، اس پہ تو کسی نے جرانی کی، اس کی سند کے اوپر کوئی کہے بدر کی، اٹھا کے دیکھو باب بدر کے اندر ہر حدیث میں، اور نہیں ہو تو بولو کاٹ دوں گا سر اگر یہ حدیث نہ ہو، کہ بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان
میدان میں کفار کی جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو، یہ مشہور حدیث میں نے بتایا کیا ہے نا، اللہ اکبر۔ اب آگے آئیے، ذوالنورین، اور یہ فرما رہے ہیں مولا علی، ہاں بتانے والے، اور امام فرماتے ہیں، امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مولا علی ہمیشہ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نہیں، یہ میں اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی آپ جانتے ہوں گے اگر کہیں بیٹھے اٹھے ہوں گے تو ان کی کتابیں، ان کے مبلغ، ان کے عالم عثمان ذوالنورین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھائی، ہے نا، سب ذوالنورین لکھتے ہیں کتابیں میرے پاس، میں بتا دوں، مجھے بتائیے 50 کتابیں میں بتاؤں گا ان کی کہ ذوالنورین، اور ان کی تقاریر سن لیجئے بڑی مبلغوں کی، ذوالنورین، عثمان ذوالنورین، ان سے پوچھو ذوالنورین کا خطاب کا مطلب کیا بھائی، ہے نا، اس کا مطلب بھی تو کچھ ہوگا نا، ذوالنورین اگر لقب ملا ہے تو یہ آپ کو ہی پتا ذوالنورین کس لیے ملا، کہ حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں، 2 نور، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، حضور سیدنا عثمان غنی کے یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں، دیکھا نا، وصال ہوا حضرت رقیہ کا تو ام کلثوم آپ کے نکاح میں آ گئی، تو 2، تو کیا فرمایا کہ سبھی وہ بھی شرح کرتے ہیں، بولے کیا بھائی نبی کی 2 بیٹی ہیں عثمان غنی کے نکاح میں آئی تو اس لیے ذوالنورین خطاب ہوا، او بھائی نبی کی بیٹی ہیں عثمان غنی کے نکاح میں آئے تو وہ نور والی، نبی نہیں، نبی میں جھگڑا ہی ہے کہ نور، نبی کو نور نہیں ماننا اور بیٹیوں کو نور ماننا، دیکھو یار، اب دیکھو نا عقل کی بات ہے نا، اتنا تو تم عقیدہ آپ بھی سمجھتے ہو، تو میرے دوستوں سیدنا مولا علی سے پوچھا کہ مولا علی سے یہی بات پوچھی، سنیے عثمان غنی کی شان، کہ مولا علی سے پوچھا تو مولا علی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ تو ذوالنورین ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی امت کے نکاح میں نہیں آئی، امتی کے نکاح میں نہیں آئی، یا کہ بات دیکھ رہے، یہ خاصا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہے نا، ماد کمال کی بات، اسی لیے تو پھر امام فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور، زور سے کہہ دو، ہو مبارک تم کو ذوالنورین نور، اللہ قبول کرے، جوڑ کرے۔ میرے دوستو یہ وہ ہستی ہے جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، لازوال، میں کیا بیان کروں ان کی اوصاف، اللہ اکبر، میں نے ابھی تو کتنے آپ کے سامنے چھوڑے ہیں، بیان بھی کیے ہیں، مختصر بھی کیے ہیں میرے دوستو بزرگوں۔ مولا علی سخاوت ہے نا، غنی، لقب کیا ہے، غنی ہے نا۔ آج سے مجھے بس ایک آپ کو حقیقت بیان کرنی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو تنقید نہیں، آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں، آپ جا کے چیک کر لیں، نہیں مطمئن ہو، اپنے گھر میں آپ رہیں خوش، آپ اپنے عقیدے پہ قائم، کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑنا ہے ہم نے، ہے نا، تو ہم تو کسی کو چھیڑ نہیں رہے، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ حقیقت کیا۔ 40 سے 45 برس پہلے ہمارے اسکول کی کتابوں کے اندر تھا وہ سیدنا عثمان غنی، میں رائٹ پڑھتے تھے آپ سبق میں، سب کی کتابوں میں، چاہے ہمارے ہوں، غیر عقیدہ لوگ ہوں، بڑے ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے امداد اللہ ماجر مکی سے لے کے اور بڑے بڑے اشرف تھانوی سے لے کے بڑے بڑے سب عثمان غنی۔ ایک آپ کو سچی حقیقت بتا رہا ہوں انشاءاللہ، ایک بہت بڑے مناظرے والے تھے پاکستان کے، بہت بڑے عالم، سبحان اللہ، ایک مناظرہ ہوا کہ اختیار اور اس بات پر کہ بات وہی چل رہی جو یہ چلتے ہیں کہ غوث اللہ کا نام، بالکل بے شک حقیقی غوث اللہ ہے، حقیقی خواجہ اللہ ہے، حقیقی داتا اللہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ کسی کو نواز دے، اللہ کسی کو اپنی طرف سے داتا بنا دے، خواجہ بنا دے، کسی کو غوث بنا دے، تو ہو سکتا ہے نا، جس طرح علم غیب اگر کسی کو دے اللہ تو پاسبلٹی ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ اللہ چاہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ دیا ہے۔ اگر ایسا ہو تو سبحان اللہ دنیا کا کام ہی نہ چلے۔ اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، صرف عزت اللہ کے لیے،
تو پھر میرے تمہارے جیسے عزت والے دنیا میں گھومتے آپ سلام کرتے ہو یار بڑا عزت والا, تو پھر کیا کرنا ہی نہیں چاہیے تم کو, شرک ہو گیا تمہارا. بھائی عزت والا تو اللہ, پھر اس کو ہم کو کیوں کہ عزت والا, سمجھ رہے ہیں؟ بٹ جس کو اللہ چاہے اللہ کی عطا ہو تو وہ بن سکتا ہے. اب غنی سخی جس کو سرکار بنا دیں, عثمان تو غنی ہے تو سخی ہے, تو پھر ہم کون اعتراض کرنے والے. وہ اعتراض کیسا ہوا کہ یہ مناظرہ اسی بات پر جیتے آپ کہ سنتے ہو آپ کہ غوث کتب اللہ جس کو چاہے بنا دے. سنو سرکار نے بیان فرمایا غنی کس کا لقب ہے, اللہ کا, تو عثمان غنی کیوں ہے؟ اب سب چپ, سب کی کتابیں یہ لوگ غنی, یہ لوگ غنی, یہ لوگ غنی. مناظرہ وہ جیتے نا, اس کے بعد سے آج تک وہ عثمان غنی نہیں کہتے. آپ پڑھ لیجیے گا, سن لیجیے گا ان کے, آپ 40 سال کے بعد کتابیں اٹھا لو, وہ غنی نام کاٹ دیا, بس عثمان عثمان کہتے ہیں. یہ حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں. اللہ اللہ کرم بیٹھا ہوں مسند نصیب میں, مرنا تو مجھے بھی ہے نا, جانا آپ دیکھ لیجیے, آپ ریسرچ کریے, میں نے آپ کو چھوڑ دی آپ پر بات. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, مولا علی فرما رہے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا علی یہ عثمان غنی, ہاں کسی نے پوچھا کہ یا علی پہلا شخص حشر کے اندر کون ہوگا جس کے پر سوال ہوگا. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سبحان اللہ, ولیوں کے امام فرماتے ہیں, اللہ ولی ولایت جس کے در سے ملی, آپ فرماتے جانتا ہے سیدنا صدیق اکبر. حشر میں محشر میں پہلا سوال جس سے ہوگا وہ کون ہوں گے؟ سیدنا صدیق اکبر. پھر آپ نے فرمایا دوسرا کون ہوگا یا مولا علی؟ فرمایا دوسرا سیدنا عمر فاروق. سنتے جانا غور سے, نکل جائے گی بات. سیدنا عمر فاروق. بولا اچھا, تیسرا کون ہوگا؟ بولے یہ فقیر علی تیسرا. پھر چوتھا پوچھا, پانچواں پوچھا, عثمان غنی کا نام ہی نہیں. تو وہ چونکے گا نا, ظاہر 4 خلیفہ ہیں, 3 گزر چکے, چوتھے امیر المومنین حضرت مولا علی ہیں. تو آپ نے کہا یا علی آپ نے عثمان غنی کا نام نہیں لیا. سنو, اللہ اکبر, سنو, مولا علی بیان کر رہے ہیں, میں نے کتاب کا نام بھی دیا آپ کو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کہ مولا علی جس کی شان بیان کرے. آج ہماری بدبختی ہے, ہم بدبخت جہنمی ہے تقریباً, کہ ہم مولا عثمان غنی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہیں. ایسے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں جس کی شان اللہ بڑا ہے, جس کی شان رسول اللہ نے بیان کی ہو. میرے دوستوں سنو, مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی کی شان اس لیے بیان نہیں کی کہ ان کا تو حسابی کتاب نہیں ہوگا. نبی کی دعا سے, جملہ اگلا سنو, آپ فرماتے ہیں میرے آقا کی دعا سے عثمان غنی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. بولو وہ کیسے؟ بولو غزوہ تبوک, سخاوت میں نے بیان نہیں کیا. حضرت عثمان غنی کی 18 جنتیں ہیں جو سرکار سے حاصل کی ہیں. میں صرف چیدہ ایک ہی بیان کروں گا, وقت نہیں ہے, دیکھ لو ٹائم بھی, اور آپ صدر صاحب بھی آ گئے ہیں, تو 1 منٹ ہی تقریباً میں لوں گا, آپ 2 منٹ آپ سے, کہ سنو. پہلی مسجد نبوی کس کا حصہ؟ عثمان غنی کا حصہ, جنتی. سنو, قبرستان تمہیں نظر آ رہا ہے نا, جنت البقیع جو پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا, یہ کس نے خرید کر دیا؟ عثمان غنی. نمبر 2 بیر روما, پورا زبردست قصہ ہے, وقت نہیں ہے, بیان نہیں کر سکا. بیر روما بڑا مشہور ہے. اللہ, جہاں میٹھا پانی پہلی دفعہ اسلام کے لیے آپ نے خرید کر بڑی مشکلوں سے, سرکار نے فرمایا جو یہ کنواں مسلمانوں کے نام کرے گا اس کی سرٹیفکیٹ جنتی میں دیتا ہوں. اور آپ نے خرید کر دیا, یا رسول اللہ سرٹیفکیٹ دینا. عثمان تو پہلے ہی جنتی تھا, دوسری بھی, یہ تو تیسری جنت بیان کر دوں بس, وہ ہے مولا علی بیان فرما رہے ہیں. غزوہ تبوک, مال کی ضرورت پڑی, سرکار نے اعلان کیا کوئی ہے دینے والا اسلام کی راہ میں؟ سب کھڑے ہوئے, جتنے جو دے سکے, کسی نے جو بھی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رائٹ سائڈ کے اوپر بیٹھے تھے. آپ نے ہاتھ اٹھایا, اللہ عثمان بول, 200 اونٹ بمائے سامان. سبحان اللہ. پھر سرکار نے کہا ابھی اور ضرورت ہے, بڑی غزوہ, 30,000 کے مجاہد تھے مسلمان وہ جنگ میں, بہت بڑی جنگ تھی, بہت بڑی غزوہ تھی. تو پھر مجھے تو اور بھی ضرورت ہے. عثمان غنی وہاں سے اٹھے اور بیچ میں آ کے بیٹھ گئے, چپتے ہوئے. پھر ہاتھ اٹھایا, اب سمجھ رہے نا کیوں بیٹھے, تاکہ سرکار یہ نہ کہ تو بار بار تو ہی ہے. تو بولا ہاتھ اٹھے, کہا یا رسول اللہ 400 اونٹ میری طرف سے بمائے سامان. پھر لیفٹ پہ آگے کونے کے اوپر, یا رسول اللہ میری طرف سے, بقیہ پورے 1000 کر دیے انہوں نے, اس طرح 400 کر کے 1000 اونٹ بمائے مال و سماعت کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان حالانکہ ابھی ہم مال کی تو اور بھی ضرورت ہے, لیکن جا, تو نے آج, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تو نے آج جنت خرید لی, جنت تیرے نام ہو گئی. یہ وہ تیسری جنت ہے, بھی تو بہت ساری جنتیں ہیں, جنت تیرے نام ہو گئی. اب حضور علیہ السلام جب بیان کر کے نیچے اترے نا, تو عثمان غنی واپس آئے بھاگتے ہیں, اور آپ کی گود کے اندر اشرف ہیں سونوں کی.
آپ نے لا کے سخی تھے نا، الحمدللہ بڑی دولت تھی آپ کے، بڑے اچھے تاجر تھے، جتنا اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے اللہ ان سے ڈبل ان کو عطا فرماتا۔ آپ نے آپ کی گود مبارک میں سرکار کی ڈال دیے، یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں یہ تو مال وہ تھا جو جنگ میں جائیں گے، لیکن ان کے گھر والے جو جنگ میں لڑ رہے ہیں وہ تو یہاں غریب بھوکے رہ جائیں گے نا، تو یہ لیں اشرفیاں، 1000 اشرفیاں آپ کو دی۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ میں نظر کرتا ہوں آپ کے نام، اسلام کے نام۔ حضور اتنا مسکرائے، سنو سرکار مولا علی فرما رہے ہیں حضور اتنا مسکرائے، ہم نے دیکھا اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک آ گئے، آپ نے وہ سکے لیے ہوا میں اچھالے اور فرمایا یا رب العالمین، اے میرے رب اب تو میرے عثمان غنی کا حشر میں حساب کتاب نہ لینا، اس کو بے حساب و کتاب ہی جنت میں داخل کرنا۔ ایک حدیث ہے کہ عثمان کا حساب نہیں لیا جائے گا، تو جنتی ہے۔ تب عثمان غنی سے بولا جاتا تھا نا کہ اب تو تم بری ہو، بولے نہیں بری ہے تو کیا ہوا، اللہ اکبر، میرا اپنا بھی تو معاملہ ہے۔ اس کے بعد اور سختی سے عمل کرنے والے تھے میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ مختصر سی سوانح بیان کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا۔